تکبر اللہ کی چادر ہے، جو کوئی اس کو کھینچتا ہے وہ اللہ کے غضب کو آواز دیتا ہے۔ قدیم مصر کے بادشاہ فرعون نے بھی یہ گناہ کیا۔ فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی، انہیں اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ انتہائی ذلیل کام ان سے کروائے جاتے تھے اور ان کے بچوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جاتا۔ فرعون کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اس کے پاس جائیں اور اسے ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیں اور اسے کہیں کہ وہ بنی اسرائیل کو اپنی غلامی اور ظلم سے آزاد کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کا وزیر بنا دے تاکہ وہ ان کے ساتھ مل کر فرعون کے ساتھ بات کر سکیں، کیونکہ حضرت ہارون علیہ السلام کی زبان انتہائی فصیح تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈر تھا کہ ان کی زبان میں لکنت کی وجہ سے لوگ ان کی باتوں پر ایمان نہیں لائیں گے۔ چنانچہ آپ کی دعا سے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت مل گئی اور آپ دونوں فرعون کو دعوت حق دینے کے لیے اس کے پاس گئے۔ فرعون نے آپ کی بات سن کر ایمان لانے کی بجائے آپ کا مذاق اڑایا اور کہنے لگا کہ کون رب العالمین، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا تھا کہ ہم رب العالمین کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ فرعون پر فخر و تکبر کے جذبات غالب آ گئے اور اس نے اپنے درباریوں میں اعلان کیا کہ میں تم سب کا رب ہوں، انا ربکم الاعلی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ رب العالمین تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا پیدا کرنے والا رب ہے۔ فرعون اپنی طاقت اور تکبر کی مدہوشی سے ہوش میں نہ آیا اور کہنے لگا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں ضرور قید کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں تیرے پاس کوئی معجزہ لے آؤں تو پھر؟ فرعون نے کہا کہ اگر تو سچوں میں ہے تو کوئی نشانی دکھا۔ آپ نے اسی وقت اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی جو بہت بڑا اژدہا بن گئی۔ یہ منظر اتنا دہشت ناک تھا کہ ایک قول کے مطابق فرعون شدید خوفزدہ ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالا اور پھر باہر نکالا تو وہ چاند کے ٹکڑے کی طرح چمک رہا تھا اور اس کی روشنی سے آنکھیں چندھیا رہی تھی۔ جب آپ نے دوبارہ گریبان میں ڈال کر باہر نکالا تو وہ واپس اپنی پہلی حالت میں آ چکا تھا۔ ان سب دلائل سے بھی فرعون کو کوئی اثر نہ پڑا اور وہ اپنی سرکشی پر اڑا رہا اور اس نے ان معجزات کو جادو قرار دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کا بہت سارا زمانہ ان میں گزارا، لیکن فرعون اور اس کی قوم کے غرور میں کوئی فرق نہ آیا۔ بنی اسرائیل کے لوگ بھی فرعون سے چھپ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور انہیں حکم تھا کہ اپنے گھروں میں ہی چھپ کر نمازیں پڑھیں، کیونکہ فرعون کی طرف سے پکڑ دکڑ کا سلسلہ جاری تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ فرعون کے ظلم کی انتہا ہو گئی ہے تو انہوں نے اس کے حق میں بد دعا کی اور اب وقت آ گیا تھا کہ ان پر عذاب الہی آ جائے۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی وحی آئی کہ راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر نکل جائیں۔ چنانچہ آپ نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ صبح جب فرعون اور اس کی قوم کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ کوئی غلام اور چوکیدار موجود نہیں، تو انہیں بہت غصہ آیا اور فرعون نے اپنا لشکر جمع کر کے ان کا پیچھا کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ فرعون کے لشکر کی تعداد 16 لاکھ تھی اور بنی اسرائیل 6 لاکھ کے قریب تھے۔ جب فرعون کا لشکر ان کے پاس پہنچا تو سورج تقریباً نکل چکا تھا۔ دونوں قوموں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ہم تو پکڑے گئے۔ سامنے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کی فوج تھی، بظاہر بچنے کا کوئی امکان نہ تھا۔ آپ اپنی جماعت کے پچھلے حصے میں تھے، وہاں سے آگے آئے اور دیکھا سمندر کی لہریں تلاطم خیز ہیں۔ آپ نے کہا مجھے یہیں سے گزرنے کا حکم ہوا ہے۔ جب صورتحال انتہائی نازک ہو گئی اور فرعون کا لشکر بہت قریب پہنچ گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی وحی آئی کہ اپنی عصا کو سمندر پر مارے۔ آپ نے اپنی عصا سمندر پر ماری اور کہا کہ اللہ کے حکم سے پھٹ جا۔ سمندر اسی وقت 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ وہ ذات صرف کن کہتی ہے اور فیکن ہو جاتا ہے۔ پانی کا بہت بڑا حصہ دونوں طرف پہاڑ بن کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ کی قدرت نے اس کو روک رکھا تھا۔
ایک روایت کے مطابق 12 راستے بن گئے تھے اور بنی اسرائیل کا ہر قبیلہ اپنے اپنے راستے سے گزر گیا۔ اللہ نے ہوا کو حکم دیا کہ سمندر کے کیچڑ کو خشک کر دے۔ اس طرح گھوڑوں اور دوسرے جانوروں کے سم دھنسنے سے محفوظ ہو گئے۔ یہ ایسا عظیم واقعہ تھا کہ اسے دیکھ کر ہر کوئی دنگ رہ گیا۔ جب وہ سب پار ہو گئے اور ان کا آخری فرد بھی گزر گیا تو فرعون کا لشکر دریا میں داخل ہونے لگا۔ جب اس کی فوج کا اگلا حصہ سمندر سے باہر نکلنے لگا تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب دوبارہ عصا کو سمندر پر ماریں۔ سمندر واپس پہلے جیسا ہو گیا اور سب کافر غرق ہو گئے۔ فرعون نے جب موت سر پر کھڑی دیکھی اور اس کی جان نکلنے لگی تو اس نے کہا میں موسیٰ کے رب پر ایمان لایا، لیکن اب کوئی فائدہ نہ تھا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے کہ جب عذاب سر پر کھڑا ہو اور آنکھوں سے نظر آ جائے اور حالت نزع طاری ہو جائے تو اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل کو فرعون کی موت کا یقین نہ آیا اور بعض نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ وہ مر ہی نہیں سکتا۔ تب سمندر نے اسے اللہ کے حکم پر باہر ایک ٹیلے پر اچھال دیا اور اس نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے ان سے انہوں نے اسے پہچان لیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سو آج ہم تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اسے رہتی دنیا تک نشان عبرت بنا دیا۔ آج بھی فرعون کی لاش مصر کے میوزیم میں پڑی ہے۔